الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 27ویں سورت الہمزہ، اس کی میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اس سورت کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ ہے بغض اور زرپرستی، یعنی بغض اور سرپرستی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دیکھیں، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے جو ہے وہ پیدا کیا، لیکن انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا، نہ گزار سکتا ہی ہے. انسان دوسرے جو انسان ہے نا، ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، اور یہ دوسرے انسان جو ہیں ان کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے نا، یا وہ ضوابط قوانین جن کے تحت پھر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرتی اصول. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہی ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی مرضی کے آپ مالک ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی رہتا ہے، کوئی آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی بھی کوئی سوچ سمجھ ہے، آپ کی بھی کوئی سوچ سمجھ ہے، تو اس میں پھر اصول ضوابط اگر اختیار نہیں کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا وہ جھگڑا ہوگا. انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ اکیلے پن سے بھی تنگ آ جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہتا ہے قید تنہائی، تو اکیلے پن سے بھی تنگ آ جاتا ہے، تو جب کوئی اس کے ساتھ آ جائے تو پھر اس سے بھی تنگ آ جاتا ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ بس پہ بیٹھیں اور بس خالی ہو تو آپ کو کیا الجھن ہوتی ہے؟ سواری کوئی نہیں ہے، سواری کوئی نہیں ہے. اچھا، جب سواریاں آ جائیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جو ہے وہ بھیڑ بہت ہے، یا کم از کم آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو میری دو آدمیوں کی سیٹ ہے نا، اس پر کوئی نہ بیٹھے. وہ جو ٹرین میں چڑھ جائے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اور کوئی نہ چڑھے. پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جس کے اندر جو ہے وہ
معاشرہ جو ہے وہ باہمی جو ہے وہ محبت اور الفت کے ساتھ رہے، ترقی کرے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد بغض سے بچا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت الفت اس کا جو ہے وہ انسان کے اندر انسان کو جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ پھر ایک اطمینان کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ دی گئی ہیں کہ دوسرے انسان جو ہیں ان کے ساتھ خام خواہ کوئی بغض رکھنا، کوئی اس طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھنا جس سے پھر ظاہر ہے اگر میں آپ سے بغض رکھتا ہوں آپ میرے ساتھ رکھیں گے، پھر میں اپنی جگہ جلتا رہوں گا آپ اپنی جگہ جلتے رہیں گے، اور بعض اوقات یہی چیزیں جو ہے وہ پھر بڑی بڑی لڑائیاں بھی بن جاتی ہیں۔ اچھا، اس بغض حسد کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جس انسان کو کچھ مل جاتا ہے اس دنیا میں تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیا پیدا ہوتا ہے اس میں؟ بے لموم تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کو کوئی ترقی مل گئی ہے، کوئی دولت مل گئی ہے، کوئی اور ایسی چیز مل گئی تو خطرہ کس چیز کا ہے کہ تکبر پیدا ہو جائے گا، اور وہ جس کو نہیں ملی اس میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اس میں حسد اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہترین گاڑی ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، تو استثناءات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو پیدل چل رہا ہے نا اس کو گاڑی والے کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے بہت بڑا بنگلہ بنایا ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مزدور گزر رہا ہے اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، حسد بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، بغض بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل کے اندر جو بات ہمیں فرماتا ہے نا وہ یہ فرماتا ہے کہ جو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور وہ جس کو محروم کیا ہے، جس کو نہیں دیا، وہ حسد اور بغض میں مبتلا نہ ہو، اور یہ جو جس کو دیا ہے جو آگے بڑھ گیا ہے یہ وہ پیچھے والوں کا ہاتھ پکڑے، ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملے، اور جب آپ کی طرف سے ان کو ریلیف ملے گا تو پھر وہ آپ سے بغض بھی نہیں کریں گے، حسد بھی نہیں کریں گے۔ آپ کبھی دیکھ لیں اگر برادری کے اندر جو ہے وہ آپ دولت مند ہیں لیکن آپ اپنی برادری جو ہے اس کا خیال بھی کرتے ہیں تو وہ برادری والے آپ سے محبت کریں گے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ بغض کریں گے، حسد کریں گے، آپ کا نقصان ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ جو ہے وہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک نصیحت فرمائی ہے۔ پہلے تو فرمایا کہ ایمان والے جو ہے نا وہ آپس کے اندر جو ہے وہ بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن جو ہے وہ بھائی ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر جو بات فرمائی نا وہ یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی گروہ تم میں سے یا کوئی قوم تم میں سے دوسری قوم کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑا رہا ہے اس سے وہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔
اسا ان یکن خیر منہن، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ الزام دیا کرو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ کہ دوسرے کو جو ہے وہ الزام دینا. ولا تنابزوا بالالقاب، نہ برے ناموں سے جو ہے وہ پکارنا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا تو نام بھی برا ہے جو ہے وہ ایمان کے بعد. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہوگا. اب غور کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ پھر پھوٹ پڑتی ہے انسانوں کے اندر جو ہے وہ. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے. اور قرآن حکیم کے اندر سورہ حجرات ہی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غیبت کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض یا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور اتنا برا اس کو جو ہے وہ کہا گیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس کو کہتے ہیں پیٹ پیچھے جو ہے وہ بیک بائٹنگ، پیٹ پیچھے بندہ موجود نہیں ہے اس کی جو ہے وہ برائی جو ہے وہ کرنا. اچھا، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی اس میں ہو تو اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر اس میں برائی ہے ہی نہیں اور آپ وہ برائی بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو یہ بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، پھر تو وہ بے گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر یہ کمی بیشی تو ہے لیکن آپ اصلاح نہیں چاہتے، اور صرف ڈنڈورا جس کو جو ہے وہ کہتے ہیں پیٹنا. اور جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بغض اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی. اور اس کے اثرات معاشرے کے اوپر جو ہے وہ برے اثرات اس کے جو ہے وہ مرتب ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے اسلامی معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس سے بچائے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو ہے نا وہ انسانی حقوق کا تذکرہ کیا، یتیموں مسکینوں کے حقوق کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ حقوق جو ہے وہ ادا کیا کرو. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، اور اسی طریقے سے مسافر ہیں. تو ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. تو حسن سلوک جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ آپ ہنس کر جو ہے وہ مل لیں. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کو ہنس کر مل لیا تو یہ اس کا نام جو ہے وہ حسن سلوک ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسے خوش ہو کر کسی کو جو ہے وہ ملنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن حسن سلوک جو ہے نا وہ اصل میں کچھ اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کرنے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ معاونت کرنا، اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ہاتھ بٹانا. کوئی بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری کے اندر جو ہے وہ اپنا علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتا، تو آپ اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ مدد کرنا. اور خاص طور پر اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب میں سب سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ ہیں، پھر اپنے بیوی بچے ہیں، پھر اپنے جو ہے وہ بھائی ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ آگے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو بھی رحمی رشتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرائرٹی دیں. اور
اس سے آگے پھر انسان ہونے کے ناطے تو انسان کا بھائی ہے نا، سب انسانوں کی خیر خواہی جو ہے وہ اس کا جذبہ انسان کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ہنس کر بات کرنے سے جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے تو اگر آپ اس کو صرف ہنس کر جو ہے وہ بلا لیتے ہیں تو اس سے اس کی بھوک تو نہیں مٹے گی۔ کوئی بیمار ہے جس کے پاس اپنے علاج کی سکت نہیں ہے تو اس کو صرف آپ جو ہے وہ خوش ہو کر ملیں تو اس سے اس کا علاج تو نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ اگر آپ کی جیب کے اندر ہے تو پھر اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کو زیادہ دیا ہے اور بعض لوگوں کو محروم کیا ہے، اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ جن کو زیادہ دے دیا ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طرح قارون کا واقعہ ہے نا کہ قارون کے پاس بہت دولت تھی، اس کو اس کی برادری کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے وہ بڑا مال و دولت دیا ہے تو اس کو نیکی کے کاموں میں بھی جو ہے لگایا کر۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ میرے علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، یعنی میری سمجھداری، ہوشیاری جو ہے نا وہ اس کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ ہم میں سے بھی تقریباً ہر آدمی جو ہے نا وہ جس کو کوئی آپ یہ سمجھے کہ اگر کوئی ترقی مل جائے، کوئی اچھی نوکری مل جائے، کوئی کاروبار اچھا اس کا جو ہے وہ چل جائے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کو بہت سیانہ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہونے لگتا ہے کہ اس کو دوسرے نظر آنے لگتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں اور میں جو ہے وہ سیانہ ہوں۔ یہی غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عقل بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کا چاہتا ہوں رزق بڑھاتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں اس کا رزق جو ہے وہ میں کم کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ بڑھائے گا تو ایسا تو کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا نا کہ بھئی کسی کو فرشتے نے آ کر چیک دے دیا ہو، یا فرشتے نے آسمان سے جو ہے وہ گندم لا کر جو ہے اس کے گھر میں جو ہے ڈیری کر دی ہو، یا کوئی سونے کی اینٹ جو ہے وہ لا کر اسے جو ہے وہ دے دی ہو کہ اللہ نے تیرا رزق بڑھایا۔ وہ اصل کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان کو چانس مل جاتا ہے، عقل، سمجھ، ہوشیاری جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پرابلم یہ بنتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میں کو بہت سیانہ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بس اسی سے پھر وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اس کو یہ یقین ہو کہ یہ جو رزق زیادہ ملا ہے، یہ جو مجھے عہدہ ملا ہے، یہ جو مجھے وسائل ملے ہیں، یہ مجھے دیے گئے ہیں اور اصل میں یہی میرا امتحان ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر میں فیل ہو جاؤں گا یا میں پاس ہو جاؤں گا۔ وہ سورہ فجر کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کچھ دیتا ہے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے دیا ہے اور میرے مطلب اپروچ کے اندر کوئی یتیم بھی ہے، کوئی بیوہ بھی ہے، کوئی مسکین بھی ہے، کوئی اور مجبور ہے، ضرورت مند ہے، تو میں اس کو
وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا، تو اب ظاہر بات ہے کہ میں اس کا حق روک رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس امتحان میں فیل ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا کہ میں خود اپنی جیب سے نکال کر جو ہے وہ اس یتیم کو یا اس بیوہ کو یا اس ضرورت مند کو جو ہے وہ دیتا، یا اور بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرتا۔ سورہ نساء کا میں نے حوالہ دیا، اس کی یہ 35 نمبر آیت میں یہ مختلف جو ہے وہ انسانوں کی کیٹیگری جو ہے اس کا ذکر ہے کہ کوئی یتیم، مسکین، مسافر، اور اس کی آیت نمبر 36 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کریں، کنجوسی کریں اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیں۔ مطلب کنجوسی کیا کریں کہ کوئی اس کے عزیز و اقارب کے اندر محتاج ہے، کوئی اس کے عزیز و اقارب کے اندر جو ہے وہ بیوہ ہے، کوئی اس کے عزیز و اقارب کے اندر محلے کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار یا نہ بھی رشتہ دار ہو تو کوئی ایسا ہے جو اس کے علم کے اندر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ اس کی مدد کر بھی سکتا ہے اور پھر وہ مدد کرتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے کنجوسی۔ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جو خود کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، وہ اپنے عمل سے دوسرے لوگوں کو ایک جو ہے وہ ایک ماڈل بھی تو دے رہا ہے نا۔ یہ انسان جو ہے اس کی یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس سے بھی آپ متاثر ہوں گے، اور آپ کے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس سے بھی متاثر ہوں گے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ پھر ظاہر بات ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی دوسرے لوگوں کو موٹیویشن دے رہا ہے کہ جو ہے وہ کنجوسی کی، دوسروں کی مدد نہ کرنے کی۔ تو فرمایا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فضل کیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یعنی اگر چلیں خود پتہ لگ گیا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ضرورت مند ہے، کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی اور عزیز و اقارب، اور خود اس کی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کی، اور اگر اس نے جو ہے وہ کوئی مدد مانگ لی ہے تو اب اس کو چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے یہ بات اس طریقے سے جو ہے وہ رکھنا کہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہے اور دینا نہیں چاہتا، اور اس کو وہ واقعی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ مسکین ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اپنی اس صلاحیت کو جو ہے وہ چھپاتا ہے، اس سے چھپاتا ہے۔ یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پھر یہی سوچتا ہے، وہ آج کل معاشرے کے اندر خرابیاں تو کئی طرح کی ہیں نا، معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے کہ جو آپ سے لیں گے مگر واپس نہیں کریں گے، تو وہ پھر یہ بھی مسائل ہیں۔ اصل کے اندر یہ جو باتیں بتائی جا رہے ہیں نا، یہ ایک ایسی سوسائٹی کی باتیں ہیں، ایسے معاشرے کی باتیں ہیں جو ذمہ دار معاشرہ، ٹھیک ہے نا، جہاں قرضہ لینے والا جو ہے نا اس کو خود فکر ہوتی ہے کہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کیا ہے؟ جو قرضہ دیتا ہے کسی کو، اب پریشانی اسی کو ہی ہوتی ہے کہ میں نے لینا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے قرضہ لے لیا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ معاشرہ جو ہے یہ درست معاشرہ نہیں، یہ صحیح معاشرہ نہیں ہے۔ اصل میں معاشرہ تو وہ ہے کہ جو قرض لے کر گیا ہے وہ جب رات کو اپنی چارپائی کے اوپر سوئے
تو اسے یاد آئے کہ میں نے فلاں کا دینا ہے، کہیں رات ماری نہ جاؤں، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے دیا ہے لیکن اب کسی نے سوال بھی کیا ہے اور کسی نے مدد مانگی بھی ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کر رہا یا اسے کہہ رہا ہے کہ میں یہ صلاحیت نہیں رکھتا، میرے پاس نہیں گنجائش ہے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان ناشکروں کے لیے توہین میں عذاب تیار کر رکھا. یعنی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے، وسائل دیے ہیں، اور واقعی جینون جسے کہتے ہیں کوئی حقدار اس کے پاس جو ہے وہ آ گیا ہے، اور پہلا حق تو اس کے جو ہے وہ اپنے ہی یوں سمجھ لیں کہ رحمی رشتوں کا ہے، عزیز و قارب کا ہے، برادری کا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کوئی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صلاحیت اس کے اندر ہے لیکن وہ مدد نہیں کر رہا، تو یہ ناشکرا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا، یہ اس کی ناشکری کر رہا ہے. اس کا شکر تو یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یتیم، مسکین، مسافر، ضرورت مند ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو شکر گزاری تو یہ ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کو اس راستے کے اوپر جو ہے وہ لگائے، اور اس راستے کے اوپر نہیں لگاتا تو یہ نہ شکرہ ہے، نہ قدرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ اسے بھی اسی طرح یتیم مسکین جو ہے وہ بنا دیتا. تو پھر کبھی آپ سوچیں معاشرے کے اندر جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ان کو بھی کبھی دیکھا کرے، وہ آپ سے زیادہ سیانے بھی ہوتے ہیں، زیادہ ہوشیار بھی ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو دیا ہے تو اگر مجھے دیا ہے تو پھر مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے جس نے دیا وہ محروم بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے ہاں میں ناشکرہ بن جاؤں، ناشکرہ شمار ہو جاؤں تو یہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے توہین میں عذاب تیار کر رکھا. اب یہ ذرا دیکھ لیں جی اس صورت کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے. فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے جو ہے وہ، تباہی ہے، اور ویل جو ہے وہ جہنم کے ایک علاقے کا نام بھی ہے. جہنم میں ایک علاقہ ہے اس کا نام بھی ویل ہے. ہر تانا زنی کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے، یعنی جو ہے وہ تانا زنی کرنا، غیبت کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ اڑ کے کھڑا ہو جانا، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ دوسروں کو چھوٹے چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ تانے دینا، یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور درگزر کرنا کسی وقت، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام نہ لگاؤ. اور دوسری طرف کیا بات ہے کہ اگر کسی بندے نے کاری لی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی الزام لگا دیا، کوئی اس طرح کی بات، کوئی برے نام سے پکار لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبر کرو، معاف کر دو. سورہ شورا کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. تو فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، لمن العزم الامور، اور یہ ہے بڑے عزم کے کاموں میں سے. یعنی غصہ تو بندے کو آ جاتا ہے کہ اس نے میری غیبت کی، غصہ تو آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے برے نام سے جو وہ پکارا، غصہ تو وہ آ جاتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ میرے بارے میں اس طرح سوچ رہا ہے یا اس طرح کا اس نے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے
کہ تم معاف کر دو، تمہارے دل میں ان کے اس کے لیے بغض نہ رکھے. دیکھیں دونوں طرف اللہ نے کہا، ایک طرف اس کو ادھر کہا ہے کہ غیبت نہ کرو اور کسی کو برے ناموں سے جاوا نہ پکارو، دوسری طرف کیا ہے کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے تو معاف کر دو، درگزر کر لو. ایسے اسے دل کے اندر جو ہے وہ مت لیے پھرو، جیسے کہتا ہے نا کہ اس کو دل کے اندر جو ہے وہ لیے پھرنا. آگے فرمایا، پہلے تو فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر تانا زنی کرنے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے جو ہے وہ. اب آگے الذی جمع مالم وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بس وہ 99 اور 100 کے چکر کے اندر جو ہے وہ پڑا رہا. اور یہاں مال جمع کرنے میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ جس کا حق تھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے جمع نہ ہو، حلال طریقے سے جمع ہو. دوسرا یہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو حق دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس مال کی بات ہے کہ جو کسی کا حق روک کر آدمی اپنے پاس جو ہے وہ جمع کرتا ہے. تو فرمایا الذی جمع مالم وعددا، وہ جو مال حقدار کو نہیں پہنچنے دیتا، مطلب یہ ہے کہ اسے روکتا ہے اور اسے اپنے پاس جو ہے وہ جمع کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی دے گا، اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اس کا مال یعنی اصل میں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان کا سہارا کیا ہے؟ یہ وسائل سہارا ہے نا. یہ ویسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر فرمایا ہے کہ ناسمجھوں کو اپنے مال نہ دیا کرو، وہ تمہارے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارا سہارا بنایا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں کہ یہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نادانوں کو، ناسمجھوں کو اپنے مال نہ دیا کرو، کیونکہ یہ مال جو ہے وہ تمہارے لیے سہارا ہے. لیکن یہ سہارا ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے لیے بھی سہارا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس یتیم مسکین کا مال جو ہے وہ کسی بیوہ کا حق جو ہے وہ اس کو تم روک کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اور سمجھو کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ سہارا ہے. تو فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ مال اسے سہارا دے گا، مال اسے زندہ رکھے گا، مال سے اس کی عزت بنے گی، مال سے اس کا جو وہ نام بنے گا. فرمایا کلا، یہ مال اسے کوئی سہارا نہیں دے گا، یہ مال اسے کوئی ہمیشگی نہیں دے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر. تو آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا احساس یا کیا ادراک کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ دوسرے انسانوں کو ان سے جو ہے وہ حسد کرنا، بغض کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں، اور اسی طریقے سے دوسرے انسان کے حقوق نہ دینا، تو اس کا نتیجہ ایک آگ ہے. فرمایا نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے جس کو کس نے جلایا ہے؟ اللہ نے بھڑکایا ہے، اللہ نے جلایا ہے، وہ ہے تمہارے لیے. اب یہ تو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں نا کہ غیبت جو ہے وہ نبی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ
ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ کا گوشت کھائے؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تو اس سے تو تمہیں کراہت آتی ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی اتنی بڑی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ جو ہے نا وہ اس میں پھوٹ پڑتی ہے. جس طرح میں نے وہ بتایا نا کہ ایک آدمی کے پاس وسائل ہوں، دوسرا آدمی محروم ہو. اب وہ جو محروم ہے نا اس کے دل میں بغض کس کے بارے میں پیدا ہوگا؟ وسائل والے کے بارے میں پیدا ہوگا نا. جو اس جیسا غریب ہے اس کے بارے میں تو پیدا نہیں ہوگا. یہ آپ کبھی ابھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ اپنی برادری کے اندر اپنی برادری میں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی کام آتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس جتنا مرضی ہے وہ برادری والے جو ہے نا وہ آپ کو عزت اور شرف کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ پھر حسد کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ بغض کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو فرمایا نار اللہ الموقدہ، تو یہ ایک آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے. اللاتی تطلع علی الافئدہ، اور یہ وہ آگ ہے جو پہنچ جائے گی دلوں تک. یعنی اب یہ اس کی سنگینی کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے نا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی تپش پہنچے گی دلوں تک. انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بند کر دی جائے گی. جہنم کی جو آگ ہے نا اس کے بارے میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر 31-32 میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آگ کیسی ہوگی. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ آگ ایسی ہے کہ جو شعلے پھینکتی ہوگی محلوں کی طرح. اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو دور سے جو ہے وہ آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں ایک جگہ اونٹوں سے بھی اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اونٹوں کی قطار جا رہی ہو نا، تو جس طرح آگ بھی جل رہی ہو تو وہ دور سے دیکھیں تو ایسے ہی محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا وہ ایسے جو ہے وہ شرارے پھینک رہی ہوگی آگ کأنہ جمالۃ صفر، جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹوں کی ایک لائن جا رہی ہو نا، تو وہ دور سے اس طرح وہ آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی. تو فرمایا انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بند کر دی جائے گی. فی امد ممددہ، اور وہ بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں. یعنی وہ آگ جو ہے وہ اس طرح جس طرح ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی جو ہے وہ ہماری زبان میں وہ آم وغیرہ پکانے کے لیے ان کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں پیل 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 کا آم، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہیٹ دی جاتی ہے اس طرح بند کر کے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہوا لگے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں پکتا. تو اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں میں آگ بند کر کے تو اس میں ایسے بندے کو جو ہے وہ رکھا جائے گا جس نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر بد نظمی پیدا ہو گئی. اور اس کا پھر کئی دفعہ مطلب یہ بھی بن جاتا ہے نا کہ جو آدمی محروم ہے پھر وہ چوری پر مجبور ہو جائے گا، کوئی دھوکہ دہی پر مجبور ہو جائے گا، کچھ اور کرنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بغض پیدا ہو گیا، اور اس سے پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بد نظمی پیدا ہوگی. اور جس طرح ہم آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فلاحی ریاست یا فلاحی معاشرہ، یورپ وغیرہ کے اندر ایسی ریاست جو اپنے لوگوں کی فلاح، ان کی بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہو،
تو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے اس میں بھی دوسرے انسانوں کی فلاح اور بہبود جو ہے اس کو پیش نظر جو ہے وہ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔